سامل کو پیا پر شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں یہ مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی۔ ایک طرف تو یہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے اور ایک طرف مجھے یوں لگتا ہے جیسے یہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ سامل اس بات کا یقین کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے اور اس کی ماں سے پوچھتا ہے کہ کیا ایسا کوئی شخص ہے جو پیا سے محبت کرتا ہو۔ پیا کی ماں کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، لڑکی کی ماں سے پوچھ رہے ہو کہ اس کی بیٹی کو کسی سے محبت ہے یا نہیں۔ سامل کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اسے اس کی ماں سے ایسے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ سامل اس کی ماں سے کہتا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مجھے معاف کر دیں۔ پیا کی ماں سامل کو معاف کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ مجھ سے ایسی بات نہیں کرنی۔ سامل پھر گھر آتا ہے اور سوچتا ہے کہ وہ کیسے پتہ کرے کہ پیا کو کسی سے محبت ہے یا نہیں۔ سامل کا خاص آدمی سامل سے کہتا ہے کہ الیار پیا سے محبت کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کا بہت ہی اچھا دوست ہے۔ یہ بات سن کر سامل دنگ رہ جاتا ہے، وہ بھی سوچتا ہے کہ وہ کئی بار پیا کے گھر آتا جاتا رہتا ہے۔ سامل اپنے آدمی کو تو چپ کروا دیتا ہے یہ کہہ کر کہ ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن سامل جانتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ سامل فیصلہ کر لیتا ہے کہ الیار کو رستے سے ہٹانا ہی ہوگا ورنہ یہ ہم دونوں کی محبت میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ اگلے دن سامل الیار کے یونیورسٹی کے ٹائم پر یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے اور جب اسے چھٹی ہوتی ہے وہ اسے وہیں ہی روک لیتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو، تم پیا کا راستہ کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ الیار کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، تم کس بارے میں بات کر رہے ہو؟ سامل کہتا ہے کہ زیادہ بھولا بننے کی ضرورت نہیں، تم پیا کے پیچھے پڑ گئے ہو اور پیا کا راستہ چھوڑ دو۔ الیار کہتا ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے کسے چھوڑنا ہے اور کسے نہیں؟ پیا میری محبت ہے اور میں اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا۔ سامل پیا کے بارے میں الیار سے ایسی بات سن کر بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ الیار سے کہتا ہے کہ اپنی بکواس بند کرو ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ الیار کو سامل کا یوں پیا کی بات پر غصہ کرنا بہت ہی زیادہ پریشان کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اسے پیا سے کیا مطلب ہے۔ الیار دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ ویسا نہ ہو جو میں سوچ رہا ہوں، کہیں پیا اس سے بھی تو نہ محبت کرتی ہو۔ الیار یہ بات سوچ ہی رہا ہوتا ہے کہ سامل اس سے وہی بات کر دیتا ہے۔ سامل الیار سے کہتا ہے کہ پیا مجھ سے محبت کرتی ہے اور میں بھی پیا سے محبت کرتا ہوں، اسی لیے تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ہم دونوں کا راستہ چھوڑ دو۔ الیار بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، ایک طرف تو میں پیا سے اس قدر محبت کرتا ہوں اور دوسری طرف یہ گنڈا میرے راستے میں آ گیا ہے۔ وہ سامل سے کہہ دیتا ہے کہ تمہیں جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں یوں پیا کا راستہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ بات سن کر سامل کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ الیار کے منہ پر ایک تماچا دے مارتا ہے اور ساتھ میں ہی اسے اغوا کرنے کا بھی کہہ دیتا ہے۔ الیار کو یہ بات بہت زیادہ پریشان کرتی ہے۔ وہ سامل سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے چھوڑ دو، مجھے اغوا مت کرو، لیکن سامل غصے میں اس کی ایک نہیں سنتا اور اپنے آدمیوں سے کہہ کر الیار کو اغوا کروا لیتا ہے۔ وہ اسے اس کی بائک سے اٹھاتا ہے اور اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس کے گارڈ اسے بہت ڈھونڈتے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے کہ الیار کہاں ہے، کیونکہ الیار اپنے گارڈز کے ساتھ نہیں نکلا تھا۔ اس کے گارڈز تو یونیورسٹی کے باہر تھے کیونکہ الیار پچھلے گیٹ سے نکلا تھا اور ان کو لگتا تھا کہ الیار ابھی یونیورسٹی میں ہی ہے، لیکن بہت دیر ہونے پر اس کے گارڈز اسے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔